सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। वज़ीर आज़म का 9 मई से मुल्क भर में लॉकडाउन खोलने का ऐलान। दुकानें सहरी से शाम 5 बजे तक खुली रखने का ऐलान। रात को दुकानें बंद रहेंगी। तमाम छोटे कारोबार और दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। तालीमी इदारे भी 15 जुलाई तक बंद। इस साल बोर्ड के इम्तिहानात नहीं होंगे। जितने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, तवील लॉकडाउन छोटे कारोबार को हमेशा के लिए ठप कर देता है। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना है। लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान नहीं हुआ है। कुछ कारोबार करने की इजाज़त देने की बात की गई है। सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत 23 मई को ख़त्म होगी। सिंध हुकूमत का विफाक के फैसले पर मौक़िफ़। विफाक के फैसले पर लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह करेंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात और दीगर उमूर पर फैसला भी स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत से होगा। स्कूल 1 जून को हम नहीं खोल सकते, इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन कब तक स्कूल बंद होने चाहिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है उसके पास ये मैंडेट है। हमारी कोशिश होगी कम से कम जो 12वीं जमात और 10वीं जमात के इम्तिहानात हैं, अगर मुमकिन हो तो मुझे तो सिर्फ तबाही नज़र आती है। तबाही नज़र आती है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, विद नो अनसर्टेन टर्म एंड वेरी क्लियर, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। मुझे तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का रोता हुआ, आंखों से आंसू बहते हुए चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था जिस वक्त मैं तकरीर सुन रहा था कि लॉकडाउन हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने से सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तिब्बी माहिरीन ने लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती फैसले पर खदशात का इजहार कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में डॉक्टर्स ने कहा कि लॉकडाउन खुलने से मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी। सिंध भर में आज भी 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। अवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी। तमाम इस्तिस्ना हासिल कारोबार भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान नमाज जुम्मा के इज्तिमात को महदूद रखने का फैसला। मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद नमाज जुम्मा अदा कर सकेंगे। गली मोहल्ले की दुकानें तो पहले ही खुली हुई हैं। हमारा मुतालबा तो मार्केट्स खोलने का था। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि ये वफाक और सिंध की आपस की लड़ाई है। ताजिर रियासत से टकराना नहीं चाहते। हमारे साथ ड्रामा रचाया गया तो फिर हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। पहले कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से एहतियात के तौर पे हम जबरन दुकानें खोलने से गुरेज कर रहे थे, लेकिन अगर ये इस झगड़े में, इस जंग में, इस लड़ाई में हमें भी शामिल करना चाहते हैं तो फिर हम देखते हैं कौन माई का लाल है जो हमें दुकानें खोलने से रोक सकता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। ट्वीट में तस्दीक, लिखा तवक्कुआत के बरक्स आज मेरी रिपोर्ट फिर से मस्बत आई है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। कराची में आज फिर गर्मी का राज। महकमा मौसमियात का कहना है कि पारा आज 38 डिग्री को छू सकता है। 15 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। और उमर अकमल अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। वो नादिम है, ना ही गलती पर मुआफ़ी मांगने को तैयार। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी बरकरार रहेगी। केस का तफसीली फैसला जारी। 3 साल की पाबंदी में कोई मुअत्तली या सजा शामिल नहीं। फरवरी 2023 तक क्रिकेट की सरगर्मियों से दूर रहेंगे। दुनिया इस नतीजे पे पहुंची और वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कि जब आप लोगों को दूर एक फासले कर देंगे तो वायरस का फैलना कम हो जाएगा। तो सारी दुनिया ने लॉकडाउन्स किए, पाकिस्तान ने भी किया। और हमारी फिर, लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया, मेरा सबसे
پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں یورپ سے، چائنا سے، امریکہ سے. تو ہم نے جو لاک ڈاؤن کرنا ہے، ہمیں اس لاک ڈاؤن کا یہ خوف تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے یہاں جو دہاڑی دار ہیں، جو چھابڑی والے ہیں، جس کو کہتے ہیں انفارمل اکانومی، جو ہمارا جو مزدور ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کی اکثریت ہے، 75 سے 80% وہ لوگ ہیں. تو ہمیں یہ خوف تھا کہ جب یہ ہم نے سب کچھ بند کر دیا تو یہ جو لوگ ہر روز دہاڑی کر کے کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا. لیکن ہم ساری دنیا میں فالو کر رہے تھے کہ کیا حالات ہیں اور کیسے پھیلتی جا رہی ہیں. اور اب سب کے سامنے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ دن میں ہزار لوگ مر رہے تھے. امریکہ میں 2000 لوگ دن میں مر رہے تھے. برطانیہ جیسی جگہ میں 800 700، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر. تو جس طرح یہ اموات ہو رہی تھی تو ہم بھی وہ سب دیکھ رہے تھے. تو ہم نے شروع میں ایک اپنا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہم نے کھول دیا. اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا. ان کا کام کیا تھا؟ یہ ہر روز ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں، سارے صوبوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر بھی. ہمارے بھی یہاں ڈاکٹرز کی پینل ہے جس میں ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر فیصل ہیں. یہ سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں، پاکستان کا سارا ڈیٹا لیتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کرتے تھے. تو یہ مسلسل ہم نے اپنی، اور میں بڑا مجھے فخر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی پیک نہیں آئی. یعنی جو آپ نے دیکھی جس طرح یورپ میں ہمارے سے امیر ملک تھے، لیکن آپ نے ان کے حالات دیکھے کہ ان کے ہاسپٹلز بھر گئے، ان کے ہاسپٹلز کوپ نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس انٹینسیو کیئر میں ان کے جو ڈاکٹرز تھے، ہیلتھ ورکرز تھے، جس طرح کو ان کے اوپر پریشر پڑا. اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کے اوپر ویسا پریشر نہیں پڑا، اور اس کا ہم خاص اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ بھی سوچتے رہے کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ ہم اب اپنی اکانومی کو کھولنا شروع کریں، اس لاک ڈاؤن کو کم کرنا شروع کریں. تو ہم نے آج فیصلے کیے ہیں کئی، اور وہ میں اس کی تفصیل اسد عمر بھی آپ کو بتائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں. اور جو انڈسٹری کے جو ہم نے انڈسٹری میں کھول لیے ہیں شعبے، اس کے حماد اظہر آپ کو بعد میں بتائیں گے. ڈاکٹر فیصل آپ کو بتائیں گے کہ جو اوور آل دنیا میں پوزیشن ہے کرونا کی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیں گے. تو یہ کنسلٹیشنز ہماری چلتی تھی ہر روز. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، یہ سارے صوبوں کے ساتھ ایک چیز ڈسکس ہوئی، اور ہم نے سب کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کئی چیزیں ہیں جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. کنسٹرکشن ہم نے پہلے کھول دیا تھا، لیکن کنسٹرکشن کی جو باقی کنیکٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ اور انڈسٹریز، ان کو آج ہم نے فیصلہ کیا سارے صوبوں کے ساتھ مل کے ان کو کھولنے کا. ان کی بھی تفصیل آپ کو حماد اظہر بتائیں گے. یہ میں پھر سے کہہ دوں کہ یہ کیوں ہم یہ سٹیپ لے رہے ہیں. حالانکہ پاکستان میں جو کرو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. یعنی جو ہمارے جو اموات ہیں، جو ہماری فوتگیاں ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن آہستہ بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ تھا بڑھنی ہے. ہمیں صرف جو خطرہ تھا وہ یہ کہ وہ اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر جگہیں ختم ہو جائیں، اور جو بستر ہم نے خاص طور پہ کرونا کے مریض جن کو شدید بیماری ہوتی ہے ان کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بستر نہ ختم ہو جائیں. پہلے ہماری ہیلتھ فیسلٹیز یورپ کے مقابلے میں اتنی نہیں تھیں، تو اس لیے یہ سارا وقت ہمارا خدشہ تھا. تو یہ ہے خطرہ کہ آگے جا کے بڑھ رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں، کرو اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی تفصیل ڈاکٹر فیصل کو کہوں گا آپ کو بتائے. لیکن آج ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی دیر
لگے گی ہماری پیک جاتے جاتے 1 مہینے میں پیک آئے گی, 2 مہینے میں آئے گی, 3 مہینے میں آئے گی. ہم آج نہیں کہہ سکتے, دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی. جن کی کرو فلیٹ بھی ہو گئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب یہ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو وہ پھر سے اوپر نہ چلی جائے. اور ویسے بھی کئی دفعہ جس طرح اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے, تو اس کی پھر ایک کے بعد دوسری بھی پیک آئی تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں اس وقت بیٹھ کے کہہ سکتا. لیکن ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں, میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو آج فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو کھولنے کا, اور میں یہ واضح کر دوں لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا, کل سے نہیں کھل رہا, سیٹرڈے سے انشاءاللہ پرسوں سے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر, جو آپ کی تفصیل بیان کریں گے. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. چھوٹے دکاندار مشکل میں ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا دہاڑی دار مشکل میں ہیں, رکشہ ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور, یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, یہ سب مشکل میں ہیں. سفید پوش مشکل میں ہیں. کئی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو اکثریت روزگار دیتی ہے لوگوں کو, ہمیں یہ خطرہ ہے آج کہ بند ہی بالکل نہ ہو جائے. ان میں سے کئی اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کھولے تو یہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے, اس کا ہمیں خطرہ ہے. اور ہم جو حکومت ہے